بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑا سا میں اپنا تعارف کراؤں گا آپ کو کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ جس کو سن رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت تعارف آپ کو ہو. جس آرگنائزیشن سے میں آ رہا ہوں اس کا یوتھ کلب کا تعارف ہے آپ سب کو؟ کس کس کو پتہ ہے یوتھ کلب کا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا چلیں، جن کو پتہ ہے وہ ذرا بتانا پسند کریں، باقی سب کے لیے بھی کہ کیا ہے. کوئی بات نہیں، شرمائے مت، بتا دیں. جی جنہوں نے ہاتھ کھڑا، جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے، صرف یوتھ کے لیے؟ بڑوں کو بھیج دیں ہم یہاں سے، کیا خیال ہے؟ اچھا اسپیشلی یوتھ کے لیے، ورنہ سب کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے رول ماڈل. اچھا، اور کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں نے کھڑا کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے بھی کھڑا کیا تھا، تو آپ بھی بتا دیں ذرا. کوئی بات نہیں، دیکھیے اب تو آپ پھنس چکی ہیں تو بتا دیں، کوئی بات نہیں. ہاں ایسے ہی بول دو، آواز آ جائے گی. بول دیں ایسے ہی بول دیں. مجھے آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ تو بہت نیک لگ رہے ہیں مجھے. ہاں ماشاء اللہ، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن نیک بڑے لگ رہے ہیں آپ لوگ. اتنے آرام سے بیٹھے ہیں اور سے سننے کے لیے، کیونکہ آج کل اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہے کسی میں کہ وہ اور سے بیٹھ کے سن سکیں نا. ہم ریلز کے دور کے ہیں، بس 1 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، سمجھ نہیں آتی اس سے زیادہ. چلیں اچھی بات ہے. تو اپنے ادارے کا بھی میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنا پرسنل انٹروڈکشن کروا دوں. میرا نام تو آپ کو پتا ہوگا، کیا نام ہے میرا؟ ذیشان خالد. میرا پروفیشن پتہ ہے کسی کو؟ بائی پروفیشن میں کیا ہوں، کیا لگتا ہوں ویسے میں آپ کو؟ بائی ڈاکٹر لگتا ہوں، لائر لگتا ہوں، انجینئر لگتا ہوں، جو ہے نا کیا لگتا ہوں میں آپ کو؟ لمبا تو میں لگ رہا ہوں آپ کو، وہ تو چلیں. آرمی، اچھا آرمی مین لگ رہا ہوں میں آپ کو. ایئر فورس سے نہیں لگ رہا؟ ویسے میری فیملی میں ایئر فورس سے بھی ہیں، آرمی میں سے بھی ہیں. کون سا مین لگ رہا ہوں میں آپ کو؟ میرا ایک میری جو ہے سالی ہے، ان کا بیٹا ہے، اس کو نا بہت شوق ہے کہ وہ سپر مین، بیٹ مین. تو ہم نے ایک نیا مین ایجاد کیا ہے، میں اس کا خالو مین ہوں. تو وہ اس بیچارے کو نا خالو مین ملتا نہیں کہیں سے. میرا نام ذیشان خالد ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ٹیچر ہوں. اور مجھے بہت پراؤڈلی اور ان اے گڈ اینڈ ہمبل وے مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں ٹیچر بائی چوائس ہوں. ورنہ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی جب اور کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو کیا بن جاتے ہیں؟ وہ ٹیچر بن جاتے ہیں. میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے اور میری فیملی بیسکلی ڈاکٹرس کی ہے. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر فیملیز میں یہ لیگیسی ہوتی ہے نا، لائرز ہیں تو پھر لائرز ہی بنیں گے، ڈاکٹرز ہیں تو پھر ڈاکٹرز ہی بنیں گے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہونی چاہیے. لیکن آئی واز لکی انف کہ میرے پیرنٹس نے مجھے فورس نہیں کیا. ہاں امی تھوڑا ناراض ہو گئی تھیں کیونکہ کبھی میں کہتا تھا میں نے یہ کرنا ہے، کبھی میں کہتا تھا وہ کرنا ہے. امی کہتی تو کرنا کی ہے میں 10. سو یو نو آپ کو پتہ ہے کہ اس ایج میں کم سمجھ آتی. کیوں جی، آپ کو بھی امی کہتی ہیں ایسے کہ نہیں کہتی؟ آپ تو ایسے بڑے نیک لگ رہے ہیں مجھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. میری ایجوکیشن جو ہے، میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے بایولوجیکل سائنسز میں اور ایجوکیشن کے اندر. اور میں او لیولز اور اے لیولز کو بایو پڑھاتا ہوں لاہور کے اندر، سٹی اسکول کے اندر اور آئی ایس ایل کے اندر. تو اسی لیے مجھے جو ہے نا وہ بچے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، ٹیچرز بھی بہت اچھے لگتے ہیں. سب ٹیچرز کو اچھا ہونا چاہیے. کیوں جی ہونا چاہیے. کوئی ٹیچر بیٹھا ہے؟ کون ٹیچر بیٹھا ہے؟ ہاتھ تو اٹھا کر. نہیں میں مطلب ادبن پوچھ رہا ہوں، میں ذرا احتیاط کروں گا نا کہ بس ہاتھ نیچے کرتے ہیں. تھینک یو، مجھے پتا تھا. اوکے سو مجھے ٹاپک دیا گیا ہے. آپ کو ٹاپک کا پتا ہے آج کا ٹاپک کیا ہے؟ چینج ڈیمانڈز پین. کوئی میں کہتا ہوں ٹاپک دے کے میرا نکل گیا تھا، آپ یقین کریں. بہت اچھا ٹاپک ہے. چلیں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں بہت ضروری میں نے آپ سے کرنی ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ میری بات بہت غور سے سنیں. میری باتوں کے بیچ میں ہم بھی باتیں کر لیں گے تاکہ آپ لوگ سو نہ جائیں
اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کو کلاس میں نیند آ جائے بچوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو نیند آپ کے اختیار میں ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے تھوڑی بہت آپ کے اختیار میں. اگر آپ حلوہ پوڑی کھا کے کلاس میں بیٹھیں گے اور لسی کی بھی لیئر آپ نے اوپر ڈال دی ہوگی تو پھر آپ کو کیوں نیند نہیں آئے؟ تو آپ کو بیچ میں نیند نہ آئے، ہم کچھ مزے کی چیزیں کریں گے اور ان مزے کی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کو آپ انجوائے بھی کریں. کچھ لوگوں کو وہ تھوڑی سی بری لگ سکتی ہیں، تھوڑی سی. اگر لگ بھی جائیں گی کوئی بات نہیں، ہم ان کو منا لیں گے مل کے بعد میں. ٹھیک ہے، ایک سوال پوچھ لوں، آپ میں سے کوئی پھپھو بیٹھی ہیں؟ ساری پھپھو ہیں؟ اچھا چلے، میں ویسے ہی پوچھتا ہوں. چل اوکے. دیکھیے میں یہاں پہ آپ لوگ آئی ایم شیور زبردستی آپ کو کسی نے جبر کر کے نہیں بٹھایا ہو. کیا ہے؟ ہاں آپ سے کہا ہوگا اور آپ اپنی مرضی سے آ گئے، ایسی ہے. مجھے یہاں پہ کسی نے زبردستی نہیں بھیجا، میں اپنی مرضی سے اپنے شوق سے خود آیا ہوں آپ سے بات کریں. یہ اللہ کا کرنا ہے کہ آپ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے کہ میں آپ سے آگے کچھ بات کروں، آپ میری کچھ بات سنیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے کچھ منٹوں کے اندر میں آپ سے جو باتیں کروں گا نا وہ سیدھی ادھر سے آ رہی ہیں، اسٹریٹ فرام دا ہارٹ ٹو دا ہارٹ. آپ نے میری بات بہت غور سے بہت دھیان سے سنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، میں جو باتیں کر رہا ہوں اس باتوں کے لیے میں آپ سے کچھ نہیں چاہ رہا. نہ میں آپ سے کوئی مانیٹری بینیفٹ چاہ رہا ہوں، نہ میں آپ سے کوئی لائک چاہ رہا ہوں، نہ میں آپ سے سبسکرائب چاہ رہا ہوں، نہ میں آپ سے بیل آئیکن کو دبانے کو کہہ رہا ہوں. دبا سکتے ہیں آپ ایسے، لیکن ایسی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پروفٹس جو ہیں جب انہوں نے اپنے لوگوں کے سامنے لوگوں کو اللہ کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف ہم آپ کو بات کنوے کرنا چاہتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. We just want to convey. میں آپ جیسا ہی ہوں. یقین کریں بچوں، بوائز یو کین کم اینڈ ٹچ می، آئی ایم اے ہیومن. اچھا ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ ٹیچرس آپ لوگ اس بات سے ایگری کریں گے. میں اپنی فیملی کے ساتھ اگر کبھی باہر جاؤں، اپنی وائف کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ پہ جاؤں، بچوں کے ساتھ مال میں جاؤں اور میرے اسٹوڈنٹس مجھے دیکھ لیں نا، وہ کہیں گے سر، یہ آپ ان کو، میں کہتا ہوں آؤ ادھر آؤ، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، میں اصلی والا سر ہوں. ان کو یقین ہی نہیں آتا سر وہ اسکول کی زندگی کے علاوہ اور بھی مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. سو ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں اور ہمارا آج ٹاپک ہے کہ چینج ڈیمانڈس پین. آئے ذرا سب سے پہلے چینج کی بات کر لیتے ہیں. چینج بہت مختلف قسم کا ہوتا ہے. چینج کچھ لوگ بہت موٹے ہوتے ہیں، وہ پتلے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی چینج ہے. موسم گرم سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بھی چینج ہے. آپ چننے مننے سے ہوتے ہیں پھر آپ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ بھی چینج ہے. اور آپ کا اسکول شروع ہوتا ہے، پہلے اکتوبر ایگزامز ہوتے ہیں، پھر مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، پھر فائنل ایگزامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی چینج ہے. پھر اور کیا چینج ہے جی؟ کو مثال دے ذرا اور چینج کی دیں بچوں. دیکھیے اگر آپ خود نہیں بتائیں گے تو میں پکڑ لوں گا. زینب ہے کوئی؟ زینب ہاتھ کھڑا کرو. مریم ہے کوئی؟ اب دھندہ تو ضرور ہوگا. دھندہ بھی نہیں ہے، مجھے ڈھیر سارے نام. آپ کون ہیں؟ ٹیچر ہیں. ٹیچر ہو گئے. اچھا ٹھیک، یہ بھی اچھا، یہ بھی پہلے آپ اسٹوڈنٹ تھے ایسے. ٹھیک ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پوری زندگی انسان اسٹوڈنٹ تو رہتا ہی ہے. تو آپ کو مزہ آتا ہے ٹیچر بن کے؟ ایسے زیادہ نہیں آتا. کیوں؟ چینج کرنا، پھر سے اسٹوڈنٹ بننا. واہ، اللہ ایسے ٹیچر ہم سب کو دے دے تو کیا ہی اچھی بات ہو جائے. چلیں، تو ہم جس چینج کی بات کر رہے ہیں وہ چینج ایک ایسا چینج ہے جو ہمیں آتا نہیں. وہ چینج بڑی مشکل سے آتا ہے اور وہ آتا نہیں. اور وہ کیا چینج ہے کہ وہ چینج آئے ہمارے اندر سے، ہم جیسے ہیں اس سے بہت اچھے بن جائیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اچھا کیا ہے؟ واٹ از گڈ؟ تو آئے ہم ایک ایگزامپل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس والی بات کو جو میں نے ابھی کی ہے نا واٹ از چینج، اس کو پاز کرتے ہیں. ادھر ہی پاز سمجھتے ہیں، اس کو پاز کریں اور میرے ساتھ آ جائیں ایک اور بات پہ. ایک میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، بہت بیسک سی ایگزامپل. وہ ایگزامپل میرے اور آپ کے لیے ایک ورلڈ ویو ہے. ورلڈ ویو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نا تھوڑی نیند آ رہی ہے. چلیں کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں. نہیں بھی آ رہی کھڑے ہو جائیں، سب ٹیچر بھی کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں. تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا لیکن کوئی بات نہیں.
دیکھیں عجیب لگنا نا صحت کے لیے کبھی کبھی بڑا اچھا ہوتا ہے. ابھی آپ نے وہ کرنا جو میں آپ کو کہوں گا, ٹھیک ہے؟ سب کریں گے؟ اوکے گریٹ. پلیز لسن ٹو می ویری کیئرفلی. اپنا رائٹ ہینڈ سامنے کریں, پام کھول کے. ذرا دھیان سے, کسی کو دھکا نہ دے دیجیے گا پلیز. آپ میرے سامنے ٹیچر ہیں, آج تک دھکا دے ہی دیتے ہیں. اچھا, رائٹ ہینڈ کھول لیا. اب آپ کو پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کے پیچھے ایک ایلبو جوائنٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے یہ شولڈر جوائنٹ رکھا ہوا ہے. اس کو روٹیٹر کف بھی کہتے ہیں. اور یہ میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ بات تو سن لیں, حوصلہ صبر. تو یہ اس میں نا کیا بات ہے, تھک رہا ہے آپ کا باز. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بس بھی کریں, اب تو میں تھک رہا ہوں. تھک رہی. تو آپ نے اپنے ہاتھ کو کلاک وائز روٹیٹ کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا کریں. کلاک وائز سمجھتے ہیں؟ اچھا. پھر اپنا لیفٹ ہینڈ اپنی چین پہ رکھنا ہے. اپنا لیفٹ ہینڈ اپنی چین پہ رکھنا ہے. اپنا لیفٹ ہینڈ اپنی چین پہ رکھنا ہے. چین پہ رکھنا ہے. کچھ لوگوں کا ابھی بھی کہنا ہے چین تو آپ کی چین یہاں پہ آ گئی. اچھا, اس جگہ پہ چل جائے. اس جگہ پہ سب کی چین لگتا ہے سب کے کام. مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑا بہت جان گئے. Okay, challenge. That was just to break the ice. I really hope that we're all tuned in now. So, میرا جو آج کا ٹاپک ہے, قرآن مجید کی ایک آیت ہے. وہ مجھے یاد نہیں ہے, آنے سے پہلے میں نے اس کی اسکرین شاٹ لے لی تھی. وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آیت بھی اور اس کا ترجمہ بھی, اور اس سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے تب تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیا آپ مجھے بتائیں, بحیثیت فرد انڈیویجولی اور بحیثیت قوم, آپ کو لگتا ہے ہم بہت اچھے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیویجولی ہم بہت اچھے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سمجھاتے ہیں, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کی پاکیزگی مت بیان کیا کرو. یہ نہ کہا کرو میں بہت اچھا, میں بہت اچھی. اللہ جانتا ہے کون کتنا اچھا ہے, کون کتنا نہیں. ہم سب کو پتا ہے میں اور آپ کتنے پانی میں ہیں, چاہے ہم جتنے مرضی بہانے مارتے رہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں, بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. میں آپ کو پیرافریز کر کے اس کا میننگ سمجھا رہا ہوں. ہر انسان کو پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے, اس کو اپنے اندر انسائٹ ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. چاہے وہ جتنے مرضی بہانے مارتا رہے, نہیں ایسے ہے, باہر تو بہت فتنے ہیں, نہیں بہت سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا. اللہ کہتے ہیں جتنے مرضی بہانے مارتے رہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اوکے, سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم میں سے بحیثیت قوم اور انڈیویجولی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ بالکل دودھ کا دھلا ہے. ٹھیک ہے, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. سو اگر ہم چینج کی بات کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کیسے بدلیں. if we acknowledge کہ ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے, اگر ہمیں یہ جو ہے وہ مسکنسیپشن ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو چینج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر تو جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. we need to understand first کہ the problem lies within. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر اس وقت ایک جگہ ہے جس کو فلسطین کہتے ہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. وہاں پہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. میں نے جان بوجھ کے انسانوں کا لفظ استعمال کیا ہے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, ہیومن بلڈ از پرائس لیس. ہیومن بلڈ از پرائس لیس. لیکن اس سے بھی زیادہ پرائس لیس بلڈ ایک مسلمان کا ہے. مکہ مدینہ کون گیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. حج عمرہ کسی نے کیا ہے یہاں پہ؟ اوکے, شاباش. اللہ کرے کہ جو گئے ہیں وہ بھی بار بار جائیں, بول دیں آمین. اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار لے جائیں. آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں
کیا آپ کے پاس الفاظ ہیں بیان کرنے کے لیے جب آپ کعبے کو دیکھتے ہیں اور جو فیلنگ اندر سے نکلتی کیا اس کو آپ ورڈز میں بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اور آئی ایم شیور کہ آپ نے پہلے جب کعبے کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا اور پھر جب آپ نے لائیو دیکھا کیا فرق تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے کعبے تیری بہت عزت ہے. آپ یعنی کہ اللہ کی نگاہ میں کعبہ کی بہت عزت ہے. آپ سوچیں ادھر کوئی بندہ جا کے اللہ نہ کرے کعبے کو آگ لگانا شروع کر دے, پولیس اس کو اریسٹ کرے گی اور اس کو اندر کر دے گی, اس کو پھینٹی پھونٹی بھی لگائے گی اچھے طریقے سے. یعنی کہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ کعبے کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے. کیوں جی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے کعبے تیری بہت عزت ہے, لیکن ایک بندہ مومن کی عزت تیری عزت سے زیادہ ہے. تو اگلی دفعہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں اور اگلی دفعہ ہم کسی کی جسے ہم کہتے ہیں بےزتی کرنے کی کوشش کریں تو پلیز یہ یاد رکھیں جس کی ہم تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی عزت اللہ کی نگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو فلسطین میں جو خون بہ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اگر کوئی گناہ کروں, میں نے آج فرض کریں فجر کی نماز نہیں پڑھی, کیا میری فجر کی نماز نہ پڑھنے سے مسلمانوں کا خون فلسطین میں بہ رہا ہے؟ کیا یہ وجہ بن سکتی ہے؟ بھئی میں نے نماز نہیں پڑھی, وہ تو فلسطین کے بچے اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے, ایسے ہی ہے نا. Why are they being killed? How are they being killed? میں دونوں کوسچنز دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, غور سے سنیے, آپ سمجھدار لوگ ہیں. How are they being killed? کیونکہ اسرائیل والے بمباری کر رہے ہیں. Why are they being killed? اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر فساد ہو رہا ہے اس وقت؟ فساد پتہ نا کس کو کہتے ہیں؟ قتل و غارت کو فساد کہتے ہیں, قرآنک ٹرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ سمندروں کے اندر اور زمین کے اندر فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, ان حرکتوں کی وجہ سے, ان گناہوں کی وجہ سے جو کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کمائے. آپ کو پتا ہے بٹرفلائی ایفیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہے کسی نے بٹرفلائی ایفیکٹ؟ بٹرفلائی دیکھی ہے سب نے؟ بٹرفلائی اڑتی ہے اپنے ونگز کو فلیپ کر کے. آپ سائنس تھوڑی بہت پڑھی جی سب نے؟ اچھا, آپ کو پتا نا ہوا کے اندر ایئر مالیکیولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بٹرفلائی فرض کریں یہ اگر ایک کیسے بناتے ہیں بٹرفلائی, ایسے بناتے ہیں, چلو یہ ایک بٹرفلائی ہے. اس بٹرفلائی نے پاکستان کے اندر ایک اپنا فلیپ فلیکر کیا, ویسے تو دونوں کرتی ہے. اس فلیپ کی اس سائڈ پہ جو ہوا ہے اس کے مالیکیولز تھوڑا ہلنا شروع کریں گے. اس ہوا سے اس سائڈ پہ جو مالیکیولز ہیں وہ تھوڑا اور ہلنا شروع کریں گے ان مالیکیولز کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اندر کائنیٹک انرجی ہے. کیوں جی پڑھا ہے ہم نے, یاد ہے کچھ؟ چلے نہیں بھی یاد تو کوئی بات, کچھ لوگ بڑی زور سے سارے لا رہے ہیں, ہم کو بڑی زور سے یاد آیا کائنیٹک انرجی ہوتی ہے. تھوڑا سا اور آگے ان مالیکیولز کے تھوڑے ہلنے کی وجہ سے یہ والے مالیکیولز زیادہ ہل رہے ہیں. ریپل ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں, بٹرفلائی ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں. This goes on and on and on and on to the point it creates a thunderstorm. کافی دیر بعد جا رہی. تو انسان کے گناہوں کے ساتھ ایسے ہی ہے. یہ مت سمجھیں کہ میرے اور آپ کے گناہ کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگی امہ میں. میں اور آپ ایکول مجرم ہیں اپنی امہ کے کرائسس کی وجہ سے. One of the reason is because of our own sins. ٹھیک ہے. سو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بات کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں چینج تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ ہم کچھ چیزیں نہیں کر لیں گے. اور وہ کچھ 3-4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج بات کرنی ہے. اس میں سے نمبر 1 on the list is changing the outlook of sin. کیا مطلب changing the outlook of sin؟ گناہ کس کو کہتے ہیں بچوں؟ بتائیں ذرا, گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ غلط ہو. اچھا, اور بتائیں. جو اللہ کی نظر میں ناپسند ہو. اچھا, اور بھی بتائیں. جو ہم ناسمجھی میں کریں. جو ہم نہ سمجھی, تو جو سمجھ میں کرے وہ گناہ نہیں ہوگا, وہ بھی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ گناہ ہر وہ چیز ہے جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے وہ ہم نہ کریں, وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی گناہ ہے. ہمارا مسئلہ سب سے پہلا پتہ کیا ہے؟ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں.
ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. میں ایک صحابی کا قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آئیے لیٹس ریفلیکٹ کہ کیا ہمارا رویہ بھی گناہوں کو لے کے ایسے ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود ایک کمپینین ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کون مجھے بتائے گا ان کمپینین کے بارے میں ایک بہت خاص بات؟ عبداللہ ابن مسعود کسی کو پتا ہے؟ چلیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود was one of the best reciters of the Quran. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے سنے جیسے کہ مجھ پہ نازل ہوئی تو let him hear عبداللہ ابن مسعود. So he is a very great companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ an example of a believer, ایک مومن کی مثال گناہ کو لے کے ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کر دیا ہے اور اب اس کو ایسے فیلنگ آ رہی ہے جیسے اس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کے نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ ابھی کے ابھی اس کے سر پہ گرا اور وہ کرش ہو گیا. یہ ایک فیلنگ ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو کہ ایک اہل ایمان کو ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک مزے کی بات نوٹ کریں. اہل ایمان بھی کیا کر سکتے ہیں؟ گناہ کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھٹی ہے گناہ کرنے کی. اس کا یہ مطلب ہے گناہ کا ہو جانا is not a problem. میری بات کو آپ نے غلط نہیں سمجھنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ کر لیں no problem. گناہ ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, no problem. گناہ ہونا is not a problem. problem کیا ہے؟ کون مجھے بتائے گا؟ آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا, ابلیس نے بھی گناہ کیا, دونوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا تھا فلا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے پاس نہیں جانا. آدم علیہ السلام چلے گئے. اللہ نے ابلیس کو کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ نے حکم دیا ابلیس کو سجدہ کرو آدم کو, اور اس نے نہیں کیا. دونوں نے, ہمارے جو فادر ہیں آدم علیہ السلام جو پہلے نبی ہیں اور ابلیس, ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. میں آپ کو پوچھ یہ رہا ہوں, sin is not a problem. پرابلم کیا ہے؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے گناہ تو کیا لیکن بعد میں اکڑ گیا. ابا واستکبر, کبر کیا, ایروگنس, وکان من الکافرین. اللہ کے سامنے آرگیو کیا, انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں, خلقتہ من نار وخلقتہ من طین. اللہ تعالیٰ کو دلیل دی, اس نے اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی, اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں بہتر ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام ریئلائزڈ, یا اللہ غلطی ہو گئی, یا اللہ I messed up. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, آپ نے اگر مجھے معاف نہ کیا, میرے پہ رحم نہ فرمایا, میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں. So the problem is not the sin itself. ہاں گناہ سے ڈرنا چاہیے, ایسے ڈرنا چاہیے جیسے یہ پہاڑ ہے سر پہ بیٹھا ہے, ابھی کے ابھی مجھے کرش کر دے گا. لیکن میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہو جائے تو فوراً کس کی طرف رجوع کریں, کتنی دفعہ رجوع کریں. لوگ سوال کرتے ہیں, ہم ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, دوسری دفعہ گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تیسری دفعہ, چوتھی, پانچویں. یہ ویشیس سائیکل ہے جس پہ ہم پھنس گئے ہیں. کیوں جی؟ ہوتا ہے اکثر ایسا, ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کریں اس میں؟ اللہ سے رجوع کریں اور اپنی گناہوں کی معافی کریں, لیکن پھر بار بار ہم وہی گناہ کریں, اور پھر اس کو پھر سے نہ کرنے کی بھی اپنے اندر. لیکن پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں؟ پھر گناہ ہو جائے پھر کیا کریں؟ یہ کس شرم کے ساتھ اللہ کے ساتھ, کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جائیں؟ لیکن ایک ہی گناہ بار بار نہ کریں, آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ورائٹی کریں گناہوں. نہیں لائک ایک چیز غلط ہو گئی ہے تو پھر ہم یہی کرتے ہیں نا کہ پھر سے کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ ریئلائزیشن پیدا کرنی چاہیے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹاپ کرنا ہے. حسن البصری سے کسی نے یہی سوال کیا رحمہ اللہ. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم گناہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر بار بار اس گناہ میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر بار بار گناہ میں توبہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہم پھر مایوس ہو جاتے ہیں.
حسن البصری نے کہا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، جتنی دفعہ گناہ کرو اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. کیوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے اور بار بار رجوع کرے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل دی. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بندہ ڈیزرٹ میں جا رہا تھا. کیوں جی ڈیزرٹ کا پتہ ہے سب کو؟ سب سے بڑا ڈیزرٹ کون سا ہے؟ تھل نہیں ہے. پکی بات ہے، میری جیوگرافی بہت بری ہے. یہاں پہ جیوگرافی کی ٹیچر تو کوئی نہیں بیٹھی، کوئی نہیں بیٹھی. اگر کوئی بیٹھی بھی ہوگی وہ ہاتھ نہیں کھڑا کر رہی میرے خیال سے، مجھے لگ رہا ہے. چلے کوئی بات. تو آپ نے ہاتھ ایسے رکھنا، میں سمجھا آپ جیوگرافی کی ٹیچر ہیں. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ڈیزرٹ، اسٹرابری کیک، ڈیزرٹ. آئی ایم سوری، میں سمجھا ڈیزرٹ. لنچ کیا سب نے؟ پکی بات ہے، زیادہ تو نہیں کیا، تھوڑا کیا ہے. آپ کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے. امی سبزی دال بنا لیں تو آدھی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. چکن کڑھائی بریانی بنی ہو تو 2 پلیٹوں سے بھی پیٹ نہیں بھرتا. کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. شکر ہے میں اکیلا نہیں ہوں. میں سمجھتا تھا میں ہی پاگل ہوں. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پاگل ہیں، مطلب آپ سمجھا کہ. اچھا جی، تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ بھول گیا، مجھے ذرا یاد نہیں. سہارا ڈیزرٹ، اس سے پہلے کیا بات کر رہا تھا؟ کون سی حدیث؟ ریگستان. اس سے پہلے کون سی بات کر رہا تھا؟ کچھ لوگ سو رہے ہیں لیکن چلے کوئی بات، ریورس گیئر لگانا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے. سو حسن البصری نے بیسیکلی یہ کہا کہ یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے مایوس ہو جائیں. میں آپ کو حدیث بتا رہا تھا ریگستان والی، کہ ایک شخص ریگستان میں جا رہا تھا. آپ کو پتا ہے ڈیزرٹ میں اگر کسی نے ٹریول کرنا ہو تو اس کو اپنے لیے سپلائز لینی پڑتی ہیں، پانی کی بھی، فوڈ کی بھی، بیکاز ڈیزرٹ میں آپ کے پاس کینٹینز اور یہ سارا کچھ اویلیبل نہیں ہوتا، پانی بھی نہیں ہوتا. اچھا، وہ جا رہا تھا. کچھ دیر بعد ایسے ہوا کہ وہ کہیں ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا اور اس کی کہیں آنکھ لگ گئی ہوگی تو اس کا اس کیمل جو ہے وہ غائب ہو گیا. وہ اٹھا، وہ بہت پریشان ہوا. اس نے دیکھا، ادھر بھاگے، لیفٹ رائٹ، آگے پیچھے بھاگے، اس کو کیمل نہیں نظر آیا. کیمل کا غائب ہو جانا مینٹ کہ بس ہسٹوری ول اینڈ، کیونکہ دور دور تک ڈیسٹینیشن نہیں تھی اور اتنی گرمی میں پیدل چل نہیں سکتے، پانی نہیں ہے. کتنے دن آپ پانی کے بغیر اور کھانے کے بغیر سروائیو کریں گے؟ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ کنارے پہ بیٹھ گیا اس انتظار میں کہ اب جب مجھے موت آئے گی تو تب میرا کام تمام ہوگا. یہاں تک کہ تھوڑی اتنی مایوسی کے بعد، اتنی نیگیٹیوٹی کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو نیند آ گئی. وہ اٹھا تو اس نے دیکھا اس کا کیمل سامنے کھڑا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟ خوشی کس لیول کی ہوگی؟ 15 پرو میکس، 20 پرو میکس، کیا خیال ہے؟ بہت زیادہ خوشی ہوگی اس بندے کی. وہ اتنا خوش ہوا، اس نے خوشی میں یہ بول دیا، اے اللہ میں تیرا، اللہ تو میرا بندہ. حالانکہ کلمہ کفر ہے، لیکن اس نے اتنی خوشی تھی اس کو کہ اس نے یہ الفاظ بولے، اے اللہ میں آپ کا اللہ اور آپ میرے بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے سامنے آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہ ہو گئے، پلیز معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو کہ ہاتھ خالی واپس نہیں بھیجتا. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ از شائے آف ریٹرننگ. ایک بندہ جب ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ لے، معافی مانگ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو پھر حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں نے خالی واپس نہیں بھیجا. تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، چینج تب آئے گا جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے. میں آپ کو صحابی کا قول بتا رہا تھا، ہم کافی ٹینجنٹ پہ نکل گئے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور ایک منافق کے لیے، ایک ہیپوکریٹ کے لیے گناہ ایسے ہیں جیسے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی. کیونکہ اگر کبھی مکھی بیٹھے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ایسے کرتے ہیں اور مکھی اڑ جاتی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک منافق، ایک ہیپوکریٹ کی مثال ایک منافق جیسی ہے. اس نے گناہ کیا وہ ایسے ہی ہے کہ اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے ایسے کیا and there he goes، یعنی کہ اس کے لیے no big deal. اللہ کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. یہ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں
हमें कॉन्सिक्वेंसेस नजर नहीं आ रहे होते, हम समझते हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ख्याल जहन में भी नहीं गुजरता, और हमें क्या पता कि उसका इम्पैक्ट कितना। हदीस में आता है कभी कभी एक शख्स अपनी ज़बान से एक ऐसा कलमा अदा कर देता है कि अल्लाह को वो इतना बुरा लगता है कि उस एक कलमे की वजह से वो जहन्नम की डेप्थ्स में गिरेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन कलिमा। तो चेंज मुश्किल से आता है, लेकिन चेंज तब आएगा जब हम कोशिश करेंगे अपने आउटलुक को चेंज करने की। पहला आउटलुक मैंने आपको क्या बताया, अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू ऑफ सिन। गुनाह को गुनाह समझा जाए, गुनाह को गुनाह समझा जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे कितने पिलर्स हैं बच्चों? पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5। को गिनवाएगा मुझे? शहादा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ठीक है जी। अच्छा, पिलर्स ऑफ ईमान कौन कौन से हैं? आर्टिकल्स ऑफ फेथ कौन कौन से हैं? एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान, बुक्स। यहाँ पे कोई है एंजल्स विद द रिंग ऑन टॉप ऑफ देयर हेड? होता है ना, अक्सर बच्चे वो समझते हैं हमारे ऊपर इधर एक सर्कल बना हुआ है, हम तो भोले भाले सबके मुंह के निवाले, है ना? है कोई ऐसा? हाँ, अच्छा, तो बिलीफ इन एंजल्स है, और बताएं, बिलीफ इन अल्लाह है, बिलीफ इन डेस्टिनी है, बिलीफ प्रॉफिट्स है, और बिलीफ इन आखिरा। ओके, ग्रेट। बिलीफ इन आखिरा क्या होना चाहिए? क्या आखिरत पे ईमान होना चाहिए? ईमान होना चाहिए ना? क्या ख्याल? असल मसला ही, असल प्रॉब्लम है ही, हमारा आखिरत पे है सिर्फ ईमान, लेकिन जो अल्लाह के फ्रेंड्स होते हैं उनका आखिरत पे ईमान नहीं होता, सिर्फ ईमान नहीं होता। सूरह बकरा का शुरू आई एम श्योर आप सबको आता होगा। चलें जरा मुझे बताएं सूरह बकरा कैसे शुरू होती है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबुल, ये वो किताब है जिसके बारे में कोई ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अच्छा, आगे अल्लाह ने इन्हीं मुत्तकीन की 5 ट्रेट्स बताई। क्या क्या? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, व युतूना ज़काता, आगे व मिम्मा, और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं, और उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका, आखिरी चीज क्या है? मिस कर रहे हैं आप लोग, कुछ सोच लें। कोई हाफिज या हाफिजा बैठी है? मैं मंजिल नहीं चेक करूंगा, प्रॉमिस। बहुत घबराते हैं इस क्वेश्चन से, अगर मैं पूछ लूँ कोई हाफिज तो नहीं बैठा है। अच्छा, तो आखिरत के बारे में अल्लाह ने क्या कहा है सूरह बकरा में? वबिल आखिरति हुम युक़िनून। अल्लाह ने युक़िनून नहीं कहा। अल्लाह कहते हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको सिर्फ आखिरत पे ईमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। वो क्या है? आखिरत पर यकीन होना चाहिए। जितना मेरा और आपका आखिरत पर यकीन ज्यादा होगा, उतना मैं और आप रेडी होंगे अपने आप को चेंज करने के लिए, उतना इजी होगा मेरे और आपके लिए चेंज को एक्सेप्ट करना और उसको अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करना। हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं हमें ये भी करना चाहिए, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है, अल्लाह ताला ने ये भी फर्ज किया है, अल्लाह ने ये चीज़ भी मना की है, ये भी मना किया है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करना। लेट्स फेस इट, कोई धूप का धुला नहीं है, बोलने वाले से लेकर सुनने वालों तक। लेट्स एग्री, देयर आर टाइम्स जहाँ पे हमें सच्ची बात का पता होता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम बहुत कमजोर फील करते हैं और उस पर हम अमल नहीं कर पाते। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो द क्वेश्चन देन इज कि आखिरत पर यकीन कैसे लेके आया जाए? आप लोग बोल तो नहीं हो रहे बहुत ज्यादा? पक्की बात है। चलिए यहाँ पे इसको भी पॉज करते हैं। एक चीज मैंने पहले पॉज की हुई है, वो क्या पॉज की थी? भूल गए आप, देख लें, बहुत सारे। अभी दूसरी, चलें इसको भी पॉज करते हैं, एक तीसरी चीज पे आते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके लिए कराऊँ। ये पानी की बोतल मेरी नहीं रखी है आपने, इसको रूम टेम्परेचर में मंगवा दें। गला मेरा पहले ही बंद है तो वो बहुत ज़्यादा, अगर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई बात। अच्छा, तो अब हम एक जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे। क्यों जी, फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं आपको टेस्ट और पेपर्स में? ट्रू एंड फॉल्स मिलते हैं? नहीं मिलते?
وہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ٹرو اینڈ فالس پہ بڑی میرے ساتھ شیطانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فالس لکھیں گے اور جو فالس کا اوپر والا ڈنڈا ہے نا اس کو تھوڑا لمبا کر دیں گے, ویسے یہ تو ٹرو تھا, نہیں یہ تو دیکھیں فالس بن گیا. اچھا, یا پھر میں آپ کے سامنے میں کیا کروں گا, میں آپ کے سامنے 2 چیزیں بولوں گا, 2 آپشنز, آپ نے ان میں سے ایک سلیکٹ کرنی. ٹھیک ہے, پکی بات ہے, سب ریڈی ہیں؟ کھڑا نہیں میں آپ کو کروں گا, ہم بیٹھ کے ایکٹیویٹی کریں. اب کیونکہ میں کراچی میں کھڑا ہوں, اگر میں لاہور میں ہوتا تو میں کوئی اور ایگزامپل دے دیتا, لیکن کراچی والے ہوں اور بریانی کی میں بات نہ کروں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ایسے کیوں سمجھتے ہیں کہ بریانی صرف آپ کی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ کیوں کراچی والے دیتے ہیں کہ بریانی از اونلی, آپ کراچی والے واقعی سمجھتے ہیں بریانی تو ہماری ہے, کیونکہ ہم اچھی بناتے ہیں, اتنی مرچیں ہوتی ہیں بریانی میں آپ کی, یعنی کہ آپ کو کس کس کو مرچوں والی بریانی پسند ہے, ہاتھ کھڑا کریں. اللہ اب 2 ہاتھ کھڑے کیے ہیں آپ پیچھے سے, کیوں, مطلب آگ نہیں لگ جاتی؟ وہ تو مرچوں کا ٹیسٹ ہی آتا ہے, بریانی کا تو آتا ہی نہیں. اچھا خیر چلیں کوئی بات, چلیں مان لیا بریانی آپ کی ہوئی, ایسا نہیں, بریانی تو امی کی ہوتی ہے, لیکن چلیں کوئی بات. بریانی ود آلو یا وداؤٹ آلو؟ کیوں آلو آپ ایسے کھا لیں, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بریانی میں بھی آلو گھسانے ہیں آپ لوگ, کیوں؟ کورس کے ساتھ سارے کہتے ہیں آلو والی, کیوں آلو والی بھائی؟ بریانی تو بریانی ہوتی ہے, بریانی تو بریانی ہوتی ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو پھر اس کے اندر ڈھیر ساری روٹیاں ہوں, 2-3 لیگ پیس ہوں, کیا خیال ہے؟ آلو, پھر آج آگے پھر آلو والی, چلیں مان لیا آلو. اچھا چلیں اگلا سوال, سیٹ بیلٹس باندھ لیں اگلے سوال کے لیے معذرت کے ساتھ, اگر کوئی برا منائے کوئی بات نہیں, ہم آپ کو منا لیں گے. پھپھو یا خالہ؟ شرم تو نہیں آتی ویسے ہمیں, دیکھ لیں ذرا, سب نے خالہ, اتنی اونچی آواز ہے, پھر ایک ذرا احتیاطاً آواز آ گئی, دونوں, کسی نے خالی پھپھو نہیں کہا. اتنی کیا اتنی بڑی ہے پھپھو؟ پھپھو اچھی ہے, اب تو آپ کہیں گے پہلے خالہ 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 پھر پھپھو. یہ کیا چکر ہے ہمارے کلچر میں؟ میں دیکھیں خالہ بہت اچھی ہیں, میں خالہ کے اگینسٹ کچھ نہیں, لیکن کیوں, مجھے سمجھائیں خالہ. اچھا ویسے میرے پاس ایک نسخہ ہے, مجھے بھی اپنی خالہ بہت اچھی لگتی ہیں بالکل لگتی ہیں. مجھے اپنی پھپھوز بھی بہت اچھی لگتی تھیں اور ابھی بھی لگتی ہیں الحمدللہ. لیکن اب ایک نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اینڈ بوائز دس از فار یو. ماشاءاللہ بھی آپ چھوٹی عمر کے ہیں. میری زندگی میں ایک واقعہ ہوا جس نے میرے اس پرسیپشن کو بدل دیا. آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ بات کسی کو نہیں بتائیں گے؟ میں چلے بتا سکتے ہیں لیکن بس میرا نام نہ لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ میری پھپھو میری ساس بنی. تو اس کے بعد سے جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی, لیکن اب وہ بہت خاص ہیں. خالہ بھی بہت خاص ہیں تو اب پھپھو بھی بہت خاص ہیں, دونوں میرے دل کے اندر. تو اس لیے آپ نے بالکل کسی کو یہ بات نہیں بتائی. چلیں تو واپس چلتے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے ابھی تک؟ کون سمرائز کرے گا میں نے کیا کیا باتیں کر دی ہیں آپ کے سامنے؟ آپ کو خالہ یاد ہے, آپ کو اور کچھ نہیں یاد؟ ہم نے بات اپنی شروع کی تھی کہ چینج مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم چینج کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چینج کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. ہمارے کچھ ورلڈ ویوز ہیں, ہماری کچھ تھنکنگ ہے کچھ چیزوں کے بارے میں جو ریکوائر کرتی ہے کہ ہم چینج کریں ان کو. جب ان کو ہم چینج کریں گے تو پھر شاید ہمارے لیے چینج اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ چینجنگ دا آؤٹ لک آف سن. دوسری چیز میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخرت میں میں نے اور آپ نے صرف ایمان نہیں لے کے آنا بلکہ کیا لے کے آنا ہے؟ Now the question is, آخرت کے ایمان کو یقین کے لیول پہ کیسے لے کے آئیں؟ میں آپ کو قرآن مجید سے مختلف ایگزامپلز دیتا ہوں. سورۃ الواقعہ سنی ہے کبھی؟ چلیں, سورۃ الواقعہ از ون آف مائی فیوریٹ سورہز آف دی قرآن, تلاوت کے اعتبار سے بھی, میننگ کے اعتبار سے بھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہ صرف سورہ واقعہ کے ساتھ نہیں ہے, مختلف قرآن مجید کی ایگزامپلز ہیں جہاں جہاں پہ اللہ نے قرآن مجید کا ذکر کیا ہے نا, وہاں پہ اللہ نے آخرت کا بھی ذکر ساتھ کیا ہے. سو جہاں پہ اللہ قرآن کی بات کرتے ہیں وہاں پہ آخرت کی بات کرتے ہیں. جہاں پہ قرآن کی بات کرتے ہیں, مثلا ابھی سورہ بقرہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی, اللہ نے بات کیسے شروع کی؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. وہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس آیت نے بات کو اینڈ کس کے ساتھ کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. دیکھیں اللہ نے کتاب اور آخرت کو جوڑ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو میں آپ کے سامنے مثال رکھنے لگا وہ ہے سورۃ الواقعہ کے بارے میں. بہت
پیاری صورت ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 6 مہینے سے یہ آخری رکوع جو سورہ واقعہ کا ہے, اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. میں آپ کو اپنی پرسنل زندگی سے ایک مثال بتاتا ہوں. اور دیکھیے جب میں آپ کو یہ قرآن مجید کی بات سمجھانے لگا نا, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن میرا اور آپ کا ہے, قرآن کسی مخصوص طبقے کا نہیں ہے. قرآن میرا ہے, قرآن آپ کا ہے, قرآن ہمارا ہے. قرآن ایک مخصوص طبقے کا نہیں ہے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ. ہم قرآن سے فائدہ تبھی لے سکتے ہیں جب ہمارا یہ آؤٹ لک چینج ہوگا کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سمجھنے کے لیے اس کو آسان کر دیا. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے, کوئی ہے جو اس کو سمجھے, اس سے نصیحت پکڑے. میری دعا ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگوں کے پیرنٹس زندہ ہیں, اللہ ان کو لمبی ایمان والی زندگی دے, اور آپ کو توفیق دے دے کہ آپ ان سے رج کے ڈھیر ساری دعائیں دیں, خاص طور پہ اپنی امیوں سے. بوائز, امی جب بولا کریں نا دہی لا دو اور روٹی لا دو, تو پلیز فوراً جا کے ان کی بات سنا کریں. اوکے. My father passed away this year 30th June. ابو میرے ہارٹ پیشنٹ تھے, اور یہ میں آپ کو اپنی پرسنل سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ یہ سورہ واقعہ کے آخری رکوع سے بہت ریلیٹڈ ہے. یہ جو بات میں آپ سے اپنی پرسنل سٹوری کی بات کروں گا, نہیں میں نے بہت دفعہ اس طرح بچوں کو بتائی ہے, لوگوں کو بتائی ہے, لیکن اللہ نے پھر مجھے ایسے اس ایونٹ سے گزارا کہ اٹ چینجڈ مائی آؤٹ لک. میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے. ابو کی ڈیتھ رات 1:30 ہوئی, 30 جون تھا, جون 2023. اب وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, اینڈ پہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہوا تھا کہ ان کو گھر پہ ہی رکھنا, ہاسپٹل ہم نہیں گئے. اب وہ اپنے بیڈ پہ تھے, اور عید کا پہلا دن گزر چکا تھا, بڑی عید کی بات کر رہا ہوں جو لاسٹ عید الاضحیٰ تھی. میں اپنے ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, یعنی کہ ابو نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی. اس دن ابو کی آکسیجن سیچوریشن بھی گر گئی ہوئی تھی, اور پلمنری ایڈیما ہو گیا ہوا تھا. اینڈ سٹیج پہ آپ کے لنگز میں نا پانی چلا جاتا ہے, تو سانس بہت کھینچ کے آتا ہے. میری امی جو ہے بیڈ پہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں. میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ابو کے پیر دبا رہے تھے کیونکہ پیر ابو کے بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے. میری بہن بھی موجود تھی, الحمدللہ ہم سب موجود تھے. ہم 3 بہن بھائی ہیں, اب پوری فیملی جو ہے وہ ابو کے پاس موجود تھی. اچھا, جب آخری ہارٹ اٹیک ہوا ابو کو, آلدو ابو نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی, لیکن وہ کھسکتے نیچے ہو گئے. ابو کا جو سر ہے وہ میرے ہاتھوں میں تھا, میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہوا تھا, میری گود میں تھے ابو. اور وہ جو آخری ان کے سیکنڈز تھے, وہ جو فلم, وہ جو سین ہے جو میرے ذہن میں, وہ میری زندگی سے کبھی جا نہیں سکتا, کیونکہ یہ اس طرح کا ایک پرسنل مومنٹ ہے جو کہ آئی ایم شیور اٹس ویری ہارڈ فار می ٹو ٹیل دس آلسو, لیکن میں دیر از اے پوائنٹ میں آپ کو یہ ساری بات بتا رہا ہوں. میں نے وہ سارا کچھ دیکھا جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو میں بھی بیان کیا کرتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ میڈ می گو تھرو آل آف دس. آخری ٹائم پہ وہ جو ہم سنتے ہیں, مجھے کیسے پتہ لگا کہ ڈیتھ کا پروسیس شروع ہو گیا. ایک دم آنکھیں رول ہوتی ہیں, اوپر کی طرف جاتی ہیں, سانس ابو کا ایک دم ایک ڈیپ سانس ابو نے لیا, اور ابو کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا. ابو کے 10-12 سیکنڈ تھے, وہ پروسیس تھا جس میں ابو کی جان نکلی, اور جو ابو کی آخری بریتھ تھی, جو آخری سانس نکلا, وہ بھی میرے منہ پہ پڑا. یعنی کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا اور بیان نہیں کر سکتا وہ کیا کیفیت ہے. یہ ساری کیفیت, this is very overwhelming for me. یعنی کہ آپ میرے سے یہ کھڑے ہو کے بیان کرنا بھی, it's very emotional and it's very difficult for me to even mention all of this. میں آپ کے سامنے نا بیان کرتا ہوں سورہ واقعہ کے اینڈ پہ اللہ نے یہی نقشہ کھینچا ہے when a person is transitioning from this dunya to the آخرہ. اور میں بات آپ کو کیا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کریں گے, اور اللہ نے آخرت کی بات کے ساتھ کس کی بات کی ہے, قرآن مجید کی بات کی ہے, اور میرے اور آپ کے قرآن مجید کے رویے کے ساتھ بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی, جس کو شاید آج سائنٹسٹ بلیک ہول بھی کہتے ہیں. بلیک ہول سنا ہے آپ نے کسی نے؟ اچھا, آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ قسم کھائی ہے. اگر میں تھوڑا سا بیٹھ جاؤں برا تو نہیں بنائیں گے؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ قسم کھائی ہے. تو بتائے گا کون کون سی قسم کھائی ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین, اور بتائیں. اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اگر فار ایگزامپل آپ گھر میں ہیں, آپ کا بھائی آپ کو ایک بات کہہ دے, تو آپ شاید اس کی بات مان لیں یا نہ مانیں. وہ اس نے ہنسنا شروع کر دی, میری بیٹی نے ہنسنا شروع کر دیا, بھائی بات مانے, بھائی کی تو بات نہیں مانی.
اچھا بڑا بھائی کوئی بات کہہ دے تو شاید اب اس بات میں تھوڑا وزن پیدا ہو گیا کیونکہ وہ ایک پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہے. اچھا آپ کی امی کوئی بات کہہ دیں, اب وہی بات اس میں زیادہ وزن پیدا ہو گیا کیونکہ اب وہ امی کہہ رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ کے ملک کا پرائم منسٹر آپ کو کوئی بات, ملک کا بڑا کوئی بات کہہ دے, اب اس بات میں اور وزن پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر اس ملک کو, اس دنیا کو آپ کے بنانے والا, میرے بنانے والا کوئی بات کہہ دے, اس میں سب سے زیادہ وزن ہے. کیوں جی, ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں. میں اگر ابھی بولوں اللہ کی قسم آپ, اور پھر میں چپ ہو جاؤں, آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بات تو بتائیں نا جس پہ آپ نے قسم کھائی ہے, کیونکہ اصل جو بات ہے وہ تو قسم کے بعد ہے, جس کو جواب القسم بھی کہا جاتا ہے. ایسے ہے نا, تو امپورٹنٹ بات کیا ہے جو قسم کے بعد ہے. اللہ نے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور آگے اللہ نے وہ ایک طریقہ اختیار کیا جو کہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں بے شک یہ جو قسم میں نے کھائی ہے یہ بہت بڑی قسم ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اب آپ سوچیں ذرا, اللہ کی بات وزنی ہی وزنی, پھر اللہ نے قسم بھی کھا لی, اور قسم کھانے کے بعد اللہ نے یہ بھی کہہ دیا یہ بہت بڑی قسم ہے, اگر تمہیں پتا ہو. اب آپ خود سوچیں, یوزلی اللہ ایسے نہیں کرتے. اللہ نے قسم کھائی, بات کر دی, قسم کھائی, اور یہ بھی کہہ دی بہت بڑی قسم ہے. اب آپ خود بتائیں کہ جو اس سے آگے بات آ رہی ہوگی کیا وہ امپورٹنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, بے شک یہ قرآن مجید بہت باعزت ہے, بہت عزت ہے اس کی, کریم ہے. میرے اور آپ کی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے, اگر اللہ کی نظر میں یہ قرآن اتنا کریم ہے تو میری اور آپ کی زندگی پہ اس کا کیا انفلوئنس ہے؟ فی کتاب مکنون, یہ کتاب مکنون میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے, اس کو صرف فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین, اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو اللہ نے قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو بتا دیا, the greatness of the قرآن اللہ نے ایکسپلین کی. اور پھر آگے اللہ نے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ دیا پکڑ کے. آگے اللہ کہتے ہیں افا بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا یہ وہ چیز ہے, یعنی کہ یہ وہ قرآن ہے جس سے تم لاپرواہی برتتے ہو, اس کو پڑھتے نہیں, اس کو سمجھتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, اس کو آگے نہیں پہنچاتے. حالانکہ ایک بندہ مومن کا اصل مشن کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید پکڑیں, سمجھیں, سمجھائیں اور چھا جائیں دنیا پہ. وَجَاهِدْهُ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے نبی جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے, یہ بہت بڑا جہاد ہے. قرآن مجید پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, اس پہ عمل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, the best of you, من تعلم القرآن وعلمہ, are the ones who teach and learn the Quran. تو اللہ کہتے ہیں کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, بجائے کہ تم اس کو پڑھتے, اس کو سمجھتے, اس پہ عمل کرتے, اس کو آگے پہنچاتے, تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس میں اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو, اس کو پڑھتے نہیں, اس کو سمجھتے نہیں. اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان کی, پھر ہمارا رویہ بتایا, اور اب دیکھیں اللہ آگے آیات میں آخرت کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, تو کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے. روح حلق تک کب پہنچتی ہے؟ جب مر رہے ہوتے ہیں, جب موت آتی ہے, جب ملک الموت آتے ہیں. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تم سب کے سب بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو. آپ یقین کریں میرے لیے اتنا اوور ویلمنگ تھا, یعنی کہ ایک ایک آیت اس سیناریو پہ اتنی فٹ, ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. وَحِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اللہ کہتے ہیں کہ میں مرنے والے کے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو کیوں نہیں اگر تم سچے ہو ترجعونها إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کیوں نہیں اگر تم سچے ہو تمہیں بہت گھمنڈ ہے دعویٰ ہے تو اس روح کو واپس تو کر کے دکھاؤ ان كنتم صادقین اگر تم سچے ہو نہیں کر سکتے تو دیکھیں یہاں پہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ڈیتھ کے سیناریو کو کس ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کیا قرآن مجید کے ساتھ ڈسکس کیا میں اپنی بات کو سمرائز کرتا ہوں یہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے قرآن آخرت کا درجہ یہ ایمان سے یقین پہ کیسے جائے گا اگر میرا اور آپ کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اگر ہم اس کو محبت کے ساتھ سیکھیں گے کوئی بات نہیں اگر آپ کو تلاوت کرنی نہیں آتی آپ سیکھیں اگر آپ بڑے بھی ہیں بڑی عمر کے بھی ہیں مت شرمائیے آپ کو ایک حرف پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قرآن مجید اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لہو اجرانی اس کے لیے 2 اجر ہیں آپ کو نہیں پڑھنا آتا پڑھنا سیکھیں اس کو سمجھیے اس پہ عمل کریں اللہ نے قرآن مجید زندوں کے لیے نازل کیا مردوں کے لیے نازل نہیں کیا اس کو آگے پہنچائیں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے میں نے جب ٹاک اپنی شروع کی ہے میں نے سورۃ العصر پڑھی ہے اس کا کیا میننگ ہے والعصر وقت کی قسم ان الانسان لفی خسر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں they are destined for hellfire except for people who have 4 traits الا الذين آمنوا جو ایمان لے کے آتے ہیں وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں وتواصوا بالحق لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں وتواصوا بالصبر اور پھر اس پہ ان کو صرف پھول نہیں پہنائے جاتے ان کو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو میری ذمہ داری نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو یہ باتیں بتانا نہ ہی یہ ذمہ داری ہے صرف مسجد پہ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب کی کہ وہ ہمیں بتائیں نہیں ہر ایک مسلمان نے دعوت دینی ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے جتنا آپ کو پتا ہے آسان رول اللہ نے یہ بتا دی ایک چیز بھی صحیح پتا ہے شرط یہ ہے صحیح پتا ہونی چاہیے اس کو پہنچائیے آپ مسلم امہ انڈیویجولسٹک نہیں ہے کیا کہتے ہیں جی ایٹ سلیپ بولے ایٹ سلیپ ریپیٹ ایٹ سلیپ ریپیٹ اللہ نے کہا میں نے ایٹ سلیپ ریپیٹ کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا اللہ نے آپ سب کو جی ہاں آپ سب کو ہم سب کو کہا ہے کنتم خیر امہ یو آر دا بیسٹ آف پیپل جی اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو صرف اپنے لیے نہیں تھا ایٹ سلیپ ریپیٹ نہیں تھا کیوں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو پیار سے روکتے ہو سمجھا کے روکتے ہو کبھی کبھی تھوڑا سخت ہونا پڑتا ہے لیکن وہ بھی پیار سے کرتے ہو وتؤمنون باللہ اور پھر اللہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں سو اٹ از دا ڈیوٹی کہ ہم سمجھیں کہ یہ دین کا کام اللہ کی بات آگے پہنچانا یہ انبیاء کا کام ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے اس کو اپنے اوپر لیں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کیسے چینج کرتے ہیں سو 2 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی نمبر 1 کون سی چیز ہے جس پہ آؤٹ لک چینج کرنا ہے ہم نے گناہ پہ گناہ کو گناہ سمجھیں دوسرا اپنے ایمان بالآخرہ کو کیا کرنا ہے ایمان بالیقین پہ آخرت پہ یقین لے کے آنا ہے تیسری اور آخری چیز کوئی گیس کرے گا کوئی نہیں گیس کرے گا جی ٹھیک ہے وہ تو ہو گئی نا دوسری میں ہو گئی تیسری چلے کوئی گیس ہی کر دیں اتنی خاموشی جی جی بتائیں ٹھیک ہے سو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں تو اس سے آپ کافی پریکٹیکل چینج دیکھیں کراچی کی ٹریفک جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا ٹیمپرمنٹ ویری بیڈ کیونکہ ٹریفک ریفلیکٹس لوگوں کا ٹیمپرمنٹ جی جی قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا ہے ایک خط کی معنی دینا تو اس خط کو سمجھنے کے لیے جس طرح ہم خط کو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں کسی اور زبان میں آتا ہے زبان میں ہو خط تو اس کو سمجھنے میں کسی کے پاس جاتے ہیں تو اگر ہمیں یہ سمجھ عربی زبان میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا عمل کرنے کی کوشش کریں اور یقین وہ ہے کہ یقین کی وہ ہر جہاں سے اعمال چینج ہو جائیں ہمارے
ٹھیک ہے, ہم اس کو سیکنڈ پوائنٹ میں ہی انکلوڈ, جزاک اللہ خیر, اس کو ہم سیکنڈ پوائنٹ میں انکلوسیو سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو میں نے تیسری بات سوچی ہے جو مجھے لگتا ہے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا. اس کا بہت بڑا فقدان ہے. We don't have the patience to be nice with people. میرے ٹیچر تھے تفسیر کے, رحمہ اللہ, he has passed away. انہوں نے مجھے کہا کہ ذیشان ساری آسمانی کتابوں کا, قرآن کا نہیں, ساری آسمانی کتابوں کی سمری پتہ کیا ہے؟ یہ بہت جہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اس کو لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں, دل پہ لکھ لیں, کاپی پہ لکھ لیں, موبائل پہ لکھ لیں. ساری آسمانی کتابوں کی سمری پتہ کیا ہے؟ 2 چیزیں. اللہ کی تعظیم, اللہ کی تعظیم کرنا, اللہ کی رسپیکٹ کرنا, اللہ کو جاننا, اللہ کو سمجھنا. نمبر 2, اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہونا. یہ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا یہ تو بڑی نارمل سی بات ہے, یقین جانیں یہ نارمل بات نہیں ہے. میں آپ کو 2 ایگزامپلس دوں گا انشاءاللہ, پھر میں اپنی بات کو سمرائز کروں گا. دیکھیے نرمی کیوں اتنی ضروری ہے, میں آپ کو ایک بہت پیاری مثال دیتا ہوں. آپ کی اسکول میں آپ دونوں کیا نام ہے, آپ فرینڈز ہیں دونوں کی بہنیں ہیں؟ جڑوا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نام پوچھ سکتا ہوں آپ کو؟ اچھا بتائیں پلیز. کرن, آپ کا؟ مہتاب, ماشاء اللہ, مبارک لہو. اچھا آپ دونوں کا آپس میں مجھے نہیں پتا دوست لڑتے تو ہوں گے انشاءاللہ. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں لڑنے سے پہلے؟ میں ویسے اپنے بچوں کو کہتا ہوں بچوں شاہ آج بسم اللہ پڑھو, کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, تو پھر لڑنے سے پہلے ہی پڑھ لیا کریں. کیا خیال ہے؟ نیکسٹ ٹائم عمل کر کے دیکھنا, شیطان بھاگ جائے گا, پھر آپ لڑیں گے. بہن بھائیوں کی آپس میں محبت ہوتی, کیوں جی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ماں باپ کی جو آپس میں زوجین کی محبت ہوتی ہے, پھر اسی طرح استاد اور شاگرد کی محبت ہوتی ہے, نانی نانا دادی دادا کا پوتے پوتیوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. یہ بہت پیارے رشتے ہیں, محبت والے رشتے ہیں. ایک محبت ہسٹری نے دیکھی جیسی کسی نے نہیں دیکھی, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے کمپینینز کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے صحابہ ایک فریز بولا کرتے تھے, and they meant what they said. میں شاید تو بولوں نا تو وہ لگے گا بس یہ بول دیا, لیکن not from the heart. وہ بولتے ہوتے تھے فدا ابی و امی, میرے امی ابو اللہ کے رسول پہ قربان ہو جائیں. اچھا وہ they meant this. اگر اس طرح کا موقع آیا کہ ان کے والدین کی گردنیں کٹ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں, تو انہوں نے پریفر کیا کہ والدین کی گردنیں کٹ جائیں. ایسی محبت تھی, ایسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے, آپ کا پانی وہ نیچے گرنے نہیں دیا کرتے. Of course this is only for رسول اللہ, ہم نہیں کسی کے ساتھ ایسے کر سکتے, لیکن کیونکہ آپ سراپا برکت تھے, آپ all in all برکت تھے, تو وہ پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے, مل لیا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اتنی محبت تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. غزوہ احد کے اندر مشرکین نے ایک غلط افواہ پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, اور صحابہ کافی صحابہ اس میں شہید بھی ہو گئے, اور کچھ صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اس سارے سینیریو میں اللہ نے ایک آیت نازل کی, اور اس آیت نازل کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک لیسن سکھایا, بہت پروفاؤنڈ لیسن ہے. مجھے آپ بتائیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمپینینز کے ساتھ کبھی سخت ہو سکتے تھے؟ کوئی ایک مثال دیتے ہیں سیدھا مثال. کبھی بھی نہیں. بہت محبت اور شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمپینینز کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں سمجھایا, اے نبی اگر آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سخت ہو جائیں, غلیظ القلب لن فضوا من حولک, یہ آپ سے دور بھاگ جائیں. یہ کون دور بھاگ رہا ہے؟ جو کہتے تھے میرے امی ابو آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ کون دور بھاگ جائیں گے؟ جو کہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. اس سے کیا پتا, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے کیا کرتے تھے؟ کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے. کہ مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہارش ورڈڈ ہوتے, برے انداز میں بات کرتے, سختی کے ساتھ بات کرتے, تو اتنی محبت کے باوجود یہ صحابی بھی کیا کرتے, بھاگ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا خیال ہے میرا اور آپ کا آپس میں, انسانوں کا آپس میں اگر کوئی بری بات کرے تو کیا اس کو اچھا لگے گا؟ کیا خیال, آپ کے ساتھ صبح صبح کوئی فضول میں بحث کر دے, بدتمیزی کرے, آپ کا دن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ آپ کیوں کسی کے ساتھ ایسا کریں؟ میں آپ کو ایک قرآنی نسخہ بتاتا ہوں, اس کو پلے باندھ لیں, اینڈ دس ول بینیفٹ ہسبینڈ وائف, چلڈرن, پیرنٹس, ٹیچر, اسٹوڈنٹس.
اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں ایک نسخہ بتا دیا. وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو نیکی کے ساتھ اس کا دفاع کرو. اسٹاپ اٹ ود اے ویری بیوٹیفل وے. اگر تم ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ وہ بندہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی تھی کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا بہت گہرا دوست بن جائے گا. تو پتہ یہ لگا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں لوگ چینج نہیں ہوتے، آپ اس ایک نسخے پہ عمل کیجئے، لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیجئے، دیکھیے لوگ آپ کے ساتھ کیسے محبتیں بانٹتے ہیں. سو چینج یس از ڈیفیکلٹ، لیکن جیسے کہ اللہ نے کہا، جو میں نے آیت شروع میں تلاوت کی، اللہ کسی بھی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتے جب تک کہ ہم خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے. میں نے بہت ساری ایگزامپلز میں سے صرف 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی. نمبر 1، گناہ کو گناہ سمجھیے. نمبر 2، ایمان، آخرت پر صرف ایمان نہ ہو بلکہ وہ کس درجے تک پہنچنا چاہیے، اور اس کو یقین تک پہنچانے کے لیے ہم کون سا ٹول استعمال کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کیجئے، اس کو پڑھنا سیکھیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کی تلاوت کو انجوائے کیجئے، اس کی تلاوت کو بار بار سنیے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیے اور اس کو سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے. نمبر 3، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. یہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیں، دیکھیں میں چاہتا تو آپ کے ساتھ 10-12 لسٹ بنا لیتا، لیکن 3 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں. یہ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیبی سٹیپس دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے سارا کچھ اچیو کر لیا. اللہ نے اگر یہ دیکھ لیا کہ آپ نے چلنا شروع کر دیا، بلکہ آپ نے ادھر بیٹھے ہوئے نیت کر لی ہے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ کی اور میری اور آپ کی دوستی پکی. اینڈ دس از واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس. Nobody is a clean Muslim, everybody sins. لیکن بہترین مسلمان وہ ہے جو کہ گناہ کرنے کے باوجود بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کو کہے اللہ I messed up, please forgive me, for surely وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، بہت محبت کرنے والے بھی ہیں. اللہ will forgive us. So اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیکی کرنے کی ڈھیر ساری رج کے توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کو مزین کر دے، بیوٹیفائی کر دے. ہمارا دل چاہے نماز لمبی کرنے کے لیے، ہمارا دل چاہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ برے کاموں کو ہمارے دل سے کھرید کے باہر نکال دے، اور ہمیں بہت برے لگیں برے کام، ہمیں بالکل بھی اچھے نہ لگیں برے کام. اور اینڈ پہ، اور یہ میں رسمن نہیں کہہ رہا، جس طرح آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ کرے ہم جنت میں بھی سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور یہ اللہ کے رحمت سے کوئی بعید نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اتنی دیر میں بیٹھ کے پانی پی لوں گا اور آپ کو کویسچن سن لوں گا، اور اگر آپ بھی پوچھیں گے تو پھر میں پوچھ لوں گا. دیکھیے وہ جھانکا کھولا ہے آپ نے، ابھی سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ پوچھ لیں، نہیں وہ پوچھ لیں. آپ تو زور سے رہا ہے بڑے لوگوں کو سوال، تو پوچھ لیں. جی سورہ واقعہ پڑھنا بولتے ہیں رات کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، آئی ول ٹیک کوسچنز جسٹ فار 5-10 منٹس. میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں آگے اور بھی جانا ہے. اپولوجائز فار دس. جی سورہ واقعہ رات کو پڑھنی چاہیے مطلب، یا کسی صحیح حدیث میں سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں بھی آتا ہے، سورہ حامیم سجدہ، سورہ سجدہ کے بارے میں اور سورہ ملک کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں. سورہ واقعہ کے بارے میں بھی کچھ احادیث موجود ہیں، لیکن آئی تھنک وہ ویک نریشنز ہیں، ان کی اسٹرانگ نریشن تھی. زیادہ جو اوتھینٹک نریشن ہے سورۃ الملک کی سب سے اوتھینٹک ہے، تو وہ انشاءاللہ باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے انشاءاللہ. جی مس آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بہت پریکٹیکل سوال ہے. دیکھیں نماز پڑھنے کا اکثر ہمیں مزہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ ٹرانسلیشن کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، الحمدللہ رب العالمین، آپ دل سے اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ ہر حال میں آپ کا شکر ہے، ہر ٹائم میں آپ کا شکر ہے، ہر نعمت کے لیے آپ کا شکر ہے، ہر اعتبار سے آپ کا شکر ہے. اب دیکھیں شکر کی 4 ڈائمینشنز میں نے آپ کو بتا دی، یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھی، آپ ایکسپلینیشن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. الرحمن الرحیم،
آپ سوچ رہی ہیں میرے پہ اتنے مسائل کیوں آ رہے ہیں. آپ پڑھ رہی ہیں الرحمن الرحیم, آپ کو پتہ ہے اللہ رحم فرماتا ہے اور ایسا رحم جیسا کوئی نہیں فرماتا. سو میننگ سمجھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا شوق بھی پیدا کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں قرآن نماز کے اندر بھی تو قرآن ہی پڑھنا نا, تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, پلیز بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, بیٹھ جائیں پلیز بیٹھ جائیں. سر آپ نے بہت اچھی بات کی, قرآن پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا بھی چاہیے, عمل بھی کرنا چاہیے, اور اس کو قرآن کو آگے بھی پہنچانا چاہیے. میں خود بھی ٹیچر ہوں. وین ایور اسٹوڈنٹس آسک می کہ کیسے قرآن کو پڑھا جائے, تو میں بہت آسان فارمولہ ان کو بتاتا ہوں. کیونکہ آپ نے بات شروع کی فلسطین سے, بہت تکلیف دہ بات ہے افسوس, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ بھی شاید ہے کہ قرآن شریف پڑھنا سمجھنا, کچھ لوگ تو بہت ہی کم ہے جو پڑھ رہے ہیں, سمجھنے والے اس سے بھی کم ہے, اس میں عمل کرنے والے اس سے بھی کم, اگر آپ اس کو آگے پہنچانے والوں کو لے لیں تو اس سے بھی کم. ایک میرے خیال سے قرآن کی جو چیز ہم بھول رہے ہیں ہمیشہ, میرے خیال سے جو کی ہے, آئی تھنک جب تک وہ نہیں ہوگا ہمارا خون اور بہے گا, کم ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف قرآن کو سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, عمل کرنا ہے, آگے پہنچانا ہے, اس کی اپلیکیشن بھی کرنی ہے. اس کے جو لاز اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیے ہیں, یہ اس لیے نہیں دیے کہ یہ کوئی ایسے لاز ہیں جس کتاب کے اندر ہیں. وی ہیو ٹو اپلائی دوز لاز into the existence. Practically we have to make them law. اور جب تک ہم لیڈر نہیں لے کے آتے, مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا. دیکھیں مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے, they know it کہ مسلمان جو ہے جب تک ہم ایک لیڈر نہیں ہوگا, ایک امبریلا کے نیچے ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, سیکس کو ختم نہیں کریں گے, جب تک ہم سنت پہ نہیں چلیں گے. اور اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن جب آپ دیکھتے ہیں تو فوراً سیٹل آپ کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے اتنی بڑی کتاب تو آپ انکریمنٹلی شروع کریں, ایک آیت سے شروع کریں, 3 آیتوں سے شروع کریں. اگر آپ 3 آیتیں ڈیلی کریں گے, اٹ ول میک یو نو ہیوج ڈفرنس. آپ مہینے 2 مہینے بعد دیکھیں گے آپ کافی کور کر لیں گے. پھر وہ 3 آیتیں نہ صرف آپ پڑھیں, اس کو سمجھ کے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو اس طرح سے کرتے کرتے آپ ایک غائبی بن جائیں گے. لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن اصل میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وائی ہی چینجڈ ایوری تھنگ. اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرآن پڑھا, سمجھا, عمل کیا, آگے پہنچایا, بلکہ ریاست مدینہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے لاز تھے اس کی امپلیکیشن کی. That was the mission of the Prophet. Unfortunately, we have forgotten the real message. اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں, یہ کافر ہیں, فاسق ہیں, فاجر ہیں, ظالم ہیں. اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. Agreed 100%, اس سے تو کوئی اختلاف نہیں. جی کسی اور آخری کوشچن لے لیں پلیز. جی میرا بچہ. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر کوئی بندہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے چینج ہو ہی نہیں رہا, اس سے چینج ہو نہیں رہا, وہ کوشش کیسے کر رہا ہے؟ کوئی ایک اسپیسیفک ایگزامپل دینا مجھے, کس چیز میں چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے فار ایگزامپل. دیکھیں کوشش جاری رکھیں, کوشش جاری رکھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بیبی اسٹیپ سے کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن انشاءاللہ ایک دن پڑ جائے گا. آپ نے کوشش گیو اپ نہیں کرنی. آپ یہ نہ سوچیں میں کوشش کر رہی ہوں مجھ سے تو ہو نہیں رہا تو چلو میں چھوڑ دیتی ہوں. یہاں پہ شیطان نے آپ کو بیٹ کر دیا. آپ شیطان کو بیٹ کریں اور اپنی کوشش نہیں آپ نے کی. ٹھیک ہے, چاہے وہ جو مرضی چیز ہو. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ ہوسٹ کرنے کے لیے. وقت تھوڑا تھا, نہیں تو ہم جو ہے اوے کر لیتے. سنس وی آر آن اے ٹور اور ہم نے کافی یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے, آگے کا ٹائم ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر ضرور آگے ہونا چاہیے. بہت شکریہ کرن فاؤنڈیشن کی جانب سے, ان تمام لوگوں کی جانب سے میں بڑی شکر گزار ہوں آپ کی. اور آپ کی باتوں سے جو آگہی ملی ہے, آئی بلیو اٹ از گوئنگ ٹو سرو ایز سول فوڈ فار آل آف اس. جزاک اللہ.